بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا قیام ٹی وی چینل اور میں ہوں قاری عرفان علی مدنی۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن قاعدہ۔ تو آج ہم حروف کی مشق کریں گے کچھ صفات کے اعتبار سے۔ حروف کی اقسام ہیں باعتبار صفات، اور بھی ہیں اس کے علاوہ، لیکن آج ہم مشق کریں گے موٹے حروف، حروف مستعلیہ اور حروف قلقلہ۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں لیسن کا تعوذ اور تسمیہ سے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹے حروف جن کا دوسرا نام حروف مستعلیہ ہے، جن کا مجموعہ خص وطن قذ، یہ ان کو یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے، تاکہ یہ مجموعہ یاد ہو جائے تو یہ تمام کے تمام حروف ہمیں یاد ہو جائیں۔ تو یہ حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد۔ ضاد کا مخرج زبان کی سائڈ اور اوپر والی 5 داڑیں، دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف، جس طرح کوئی سہولت سمجھے اس طرح لگا کر اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کا مخرج تھوڑا سا لمبا ہے، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اس کو زا کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ دال کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہ ہی یہ زا ہے اور نہ ہی یہ دال ہے، ان دونوں کے درمیان میں ضاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ تو اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں کلمات کے ساتھ۔ کچھ کلمات میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں کس طرح کرنا ہے۔ یہ باخیلہ، اس میں پہلا خا آ رہا ہے، با زبر با، خا زیر خی، باخی، باخی، لام زبر لا، باخیلہ، باخیلہ۔ حروف مستعلیہ ہیں تو موٹے، لیکن جب ان کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ ہلکے سے باریک محسوس ہوتے ہیں، لیکن پڑھنا ان کو موٹا ہی ہوتا ہے۔ باخیلہ، تو یہ زیر جو ہے وہ باریک ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو باریک پڑھا جا رہا ہے، جبکہ یہ باریک نہیں ہے۔ باخیلہ، تو با اور لام کو موٹا نہیں کریں گے خا کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ مشق کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باخیلہ، باخیلہ، صاد پیش سو، سو، حا پیش حو، سوحو، سوحو، فا زیر فی، صحوفی، صحوفی، عین زبر ع، عین زبر ع، ع، را زبر را، عرا، عرا، ضاد زبر ضا، عرضا، عرضا۔ تو را جو ہے یہ کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور جب اس کے نیچے زیر آتی ہے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے را اور ضاد دونوں کو یہاں پہ موٹا پڑھیں گے، لیکن عین جو ہے اس کو موٹا نہیں ہونے دیں گے۔ عرضا، عرضا، را زبر را، یہاں پہ بھی را اور غین دونوں کو موٹا پڑھیں گے۔ را زبر را، را، غین زبر غا، رغا، رغا، دال دو زبر دن، رغدن، رغدن، با زبر با، با زبر با، با، طا زبر طا، بطا، بطا،
لام زبر لا بطل بطل وقف بطل وقف کرنا چاہیں تو پھر وقف بطل لام کو ساکن کر دیں گے عین زبر ع عین زبر ع لام زبر لا لام زبر لا على على قاف دو زیر قن علق علق وقف علق علق قلقلہ کے ساتھ ہلا کر پڑھیں گے وا زبر وا 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 زبر وا موٹا کریں گے اس کو وا کو وا ہا زبر ہا وا وا را زبر را ظهر ظهر وقف ظهر تمام کلمات میں ہم نے دیکھا کہ حروف مستعلیہ آ رہے ہیں یہاں پہ خا یہاں پہ صاد یہاں پہ ضاد یہاں پہ غین اور اس میں طا اس میں قاف اور یہاں پہ غا تو نیکسٹ حروف قلقلہ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے ہلانا جنبش دینا جب ان کلمات کے اوپر جزم آ جائے جب ان کلمات حروف کے اوپر جزم آ جائے حروف قلقلہ پہ جب جزم آئے گی تو اس کو ہم جنبش دے کر پڑھیں گے ان کے مخرج کے اندر جنبش ہوگی ہلا کر پڑھیں گے تو وہ حروف قلقلہ کتنے ہیں 5 ہیں ان کی تعداد قاف طا با جیم دال مجودین نے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کا بھی مجموعہ بنایا ہے قطوب جدن قطوب جدن قاف طا با جیم دال یہاں پہ یہ متحرک آ رہا ہے یہاں پہ ان کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا جیسے قطوب جدن یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا لیکن جب ان کے اوپر جزم آئے گی تو پھر ان کو جنبش دے کر پڑھیں گے ہلا کر پڑھیں گے جیسے حمزہ زبر قاف اق اق حمزہ زبر طا اط اط حمزہ زبر با اب اب حمزہ زبر جیم اج اج حمزہ زبر دال اد تو یہاں پہ قاف اس کے اوپر جزم ہے میم زبر قاف مق مق را زبر مقرا با زبر با مقرب تا دو زیر تن مقربت حالانکہ ہم نے جزم والا لیسن ابھی پڑھا ہوا نہیں ہے ہمارا جزم کا لیسن رہتا ہے لیکن وقف کرتے ہیں جب ہم کسی بھی حرف کلمے کے اوپر کسی بھی لفظ کے اوپر تو اس کے آخر پہ جزم آتی ہے تو اس لحاظ سے کچھ کلمات پہ ہم جب وقف کرتے ہیں تو ان کے آخر پہ حروف قلقلہ آ جاتے ہیں تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ حروف قلقلہ کی مشق کو پیشگی لایا گیا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی سہولت ہو میم زبر قاف مق مق را زبر مق را با زبر با مقرب تا دو زیر تن مقربت جزم کا تفصیلی لیسن ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے آگے جا کے میم زبر طا مط مط لام زبر لا مطلع عین زیر عی مطلعی مطلعی عین زبر با عب عب دال دو زبر دن عبدن عبدن حمزہ زبر جیم اج اج را دو پیش رن اجرن اجرن عین زبر دال عد عد نون دو زیر نن عدن تو یہ تھی آج کی ہماری مشق حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف اور حروف قلقلہ کی اور
اگلے لیسن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔